شب قدر کی آخری رات آ چکی ہے۔ تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو شب قدر کی آخری رات بہت بہت مبارک ہو۔ آج 29 رمضان آخری جمعرات اور آخری لیلۃ القدر کی رات۔ اس رات میں جو کوئی بھی 4 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرے کہ اس کے بعد وہی بیٹھے سورۃ اخلاص کا یہ عمل کر لے تو جو ساری زندگی نہیں نہ مل سکا، راتوں رات ہی اس کو مل جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں پھر پورا سال اس بندے کو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں غیب سے ملیں گے انشاءاللہ۔ یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ دیکھیں رات عمل کیا تو صبح جمعرات کے دن آپ کا گھر مال و دولت سے بھرا ہوا دیکھیں گے، اور پھر ایک دن کے لیے نہیں، ایک ہفتے کے لیے نہیں، ایک مہینے کے لیے نہیں، 6 مہینے کے لیے نہیں، پورا سال گھر میں رزق بارش کے قطروں کی طرح برسے گا۔ اور یہ آخری موقع ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد موقع ختم ہے۔ یہ آخری رات ہے شب قدر کی، لیلۃ القدر کی 29ویں کی رات ہے۔ اس لیے اس میں آپ نے کرنا، کیونکہ اس میں انعامات تقسیم ہو رہے ہیں، اللہ کی رحمت تقسیم ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کی بخشش فرما رہے ہیں۔ اس لیے اس میں کون کون ہے جو آج اپنا نام بخشے ہوئے لوگوں میں لکھوانا چاہتا ہے، کیونکہ شب قدر یہ عظمتوں والی رات کے جس میں اللہ تعالیٰ ایک عمل کرنے سے، یعنی اس رات میں فقط اس طرح عبادت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مال و دولت اتنا ملتا ہے کہ کہتے ہیں پورا سال وہ بندہ بانٹتے بانٹتے تھک تو سکتا ہے پر رزق گھر سے ختم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ موقع اکثر لوگ ضائع کر دیتے ہیں۔ بتانا چاہتا ہوں 100 میں سے 99% لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس رات کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے، حالانکہ اصل رات یہی رات ہے جس میں سب کچھ تقسیم ہو رہا ہے۔ آج دیکھتے ہیں کون کون اس رات کی برکتیں حاصل کرتا ہے، کون کون یہ مختصر سا عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انوار و تجلیات حاصل کرتا ہے، اور کون ہے جو آج اپنے گھر کو خیر و برکت سے بھرتا ہے، اور کون آج مسلمان اس عمل کو پڑھ کے آج اللہ کی بارگاہ سے عیدی حاصل کرتا ہے۔ یہ عیدی لینے کا ٹائم ہے، جیسے ہم ایک دوسرے کو عیدی دیتے ہیں، آؤ آج رب کی بارگاہ سے ہم عیدی کی فریاد کرتے ہیں۔ عید کہتے ہیں خوشیوں کو، آج رب کائنات تمہیں اتنی خوشیوں سے نواز دے گا کہ تمہاری نسلوں میں بھی غم نہیں آئیں گے۔ اس لیے دوستو آپ نے کرنا کیا ہے، اب دیکھیے عبادت کی قبولیت کا خوف کتنا ہونا چاہیے کہ آج اللہ تعالیٰ میرے رمضان کے روزے قبول کر لے، میری اس رات کی عبادت کو قبول کر لے۔ تو یہ عید کا لمحات جو ہے نا، اللہ تعالیٰ روایت میں آتا ہے کہ یوں ہی عید الفطر کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، یوں ہی آج کی رات آئی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرما دی، یعنی 29 کی رات اور عید کی چاند رات میں یہ انعامات اتنے ملتے ہیں کہ یوں ہی یہ رات آتی ہے 29ویں کی رات، آخری شب قدر کی رات، اس کے بعد آتی ہے وہ رات جو چاند رات ہوتی ہے ماہ رمضان کی۔ تو اس لیے اس رات سے پہلے یہ رات جو آخری رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، جس طرح آخری رات میں بھیجا جاتا ہے یعنی چاند رات میں، اسی قدر ہی اس رات میں اللہ تعالیٰ کی نوری ملائکہ آتے ہیں، جوک در جوک آتے ہیں۔ اب وہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ، اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اللہ ان سے فرماتا ہے کہ تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے روزے دار بندوں کو معاف کر دیا ہے۔ اب کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، یہ سن کر فرشتے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے یہ لمحات خوشیاں حاصل کرنے کے ہیں، غموں سے نجات حاصل کرنے کے۔ اب سب سے پہلے آپ عمل سن لیں، پھر میں طریقہ 2 منٹ میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ یہ 4 رکعت نماز نفل کیسے پڑھنے ہیں۔ یہ آپ نے 2 رکعتیں کر کے پڑھنے ہیں یا چاروں اکٹھے پڑھنے ہیں، اس کو ذرا ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ذرا سمجھ لیجئے گا کہ اس رات میں آپ کو کتنا بڑا انعام ملنے والا ہے، اور کس قدر کی یہ رات عظمتوں۔ اور حضرت ابو الحسن رحمت اللہ علیہ اسی کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ دوستو کچھ اور حاصل کر سکیں یا نہ کر سکیں، جب کبھی ایسا ہونا کہ جمعرات کا دن ہو اور رات جو ہے وہ شب قدر کی ہو، تو پھر کوئی اور عمل نہ ہو تو سورۃ اخلاص کا عمل ضرور کیجئے گا 4 نفلوں کے ساتھ۔ یہ 4 نفل آج کی رات کے بڑے اہم ہیں، اس لیے آپ نے اس رات کو غفلت میں، سستی میں نہیں گزارنا۔ دیکھیں آسمان کے دروازے اب کھلے ہوئے ہیں، اور اس رات میں یوں ہی آپ نماز ادا کریں گے نا، اللہ تمہیں ہر رکعت کے بدلے جنت میں ایک بہت بڑا درخت عطا فرمائیں گے۔ اس درخت کا عظیم ہونا اس سے سمجھے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک سوار 100 سال تک اپنی سواری پر سوار ہو کر اس کے سائے میں چلے، اس کی مسافت کو طے نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج جو اس کے اندر آپ قرآن پڑھنے لگے، ہر ایک رکعت کے بدلے اللہ تمہارے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ آج تمہارے لیے خدا ہی جانتا ہے کتنے گھر بنیں گے، کتنی جنت پر تمہارا قبضہ ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرنے والا ہے، کیونکہ اس میں جو صورتیں پڑھیں گے ہر اس صورت کی آیت کے بدلے اللہ اس شخص کو جنت
جنت میں تاج پہنائیں گے۔ اس لیے دوستو جو جلسہ کریں گے جنت میں درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے، ہر تسبیح کے بدلے جنت میں محلات ملیں گے۔ تو اس لیے آپ نے ذرا اس کے بعد جو عمل پڑھنا ہے پہلے اس کو سمجھتے ہیں، پھر ہم نوافل کو سمجھتے ہیں۔ یہ سورۃ اخلاص کا اتنا عظیم عمل ہے کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے، جو اس کو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب کیونکہ جیسے میں نے آپ کو خدمت میں یہ عمل بتانے لگا ہوں، تو آپ نے یوں ہی یہ 4 رکعت نماز نفل پڑھے، اس کے بعد آپ نے اپنی اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے ہی بغیر کسی کے ساتھ کلام کیے، بغیر کوئی ایسی گفتگو کیے جو خلاف شرع ہو، آپ نے خاموشی کے ساتھ وہی بیٹھے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں میں جیسے آپ کے لیے آسانی ہو آپ اسی ترتیب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں اس رات کے کئی ایسے واقعات گزرے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی پوری ایک سورت کا نزول فرمایا ہے جس کا نام ہی سورۃ القدر رکھا ہے، اور ہر شخص جانتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کی ان عظیم راتوں میں سے سب سے اہم ترین رات ہے کہ جس میں آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور فرشتے زمین پر نازل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما رہا ہے، اس لیے عظمت اور بزرگی ملے گی اور تقدیروں کے فیصلے ہو جائیں گے آج، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ یوں ہی آپ کا یہ عمل مکمل ہوا، اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف جو ہے وہ 11 مرتبہ، کیونکہ 9 اور 2 کو جمع کریں تو بنتا ہے 11، یعنی 29 ہے نا، تو 2 اور 9 کو جمع کریں تو کتنا بنے گا؟ 11۔ تو 11 مرتبہ آپ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک سے پہلے آپ نے 29 مرتبہ، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جو تعداد بتاؤں اس میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ اب اس سے پہلے یعنی کہ 29 کا عدد جیسے آج 29 ہے نا، تو آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھا، یوں ہی نفل ختم کی۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یہ کلمہ شریف پڑھنا ہے۔ کلمہ شریف 11 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے۔ یہاں آپ نے بات کو بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ سمجھنا ہے، کیونکہ جب آپ نے نوافل پڑھ لیے اسی جگہ بیٹھے سب سے پہلے 11 مرتبہ آپ نے یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اب درود پاک کی بات کر لیں تو کوئی بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ درود ابراہیم پڑھ لیں، چاہے آپ کو دوسرا درود پاک یاد ہے تو وہ پڑھ لیں۔ تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ درود پاک، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، اپنی مناجات میں عرض کیا، یا اللہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں، تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرا قرب لیلۃ القدر میں ہے، شب قدر میں ہے، تو جو اس میں بیداری کرے گا اس کو جو ہے وہ میرا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اور جس بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اور فرمایا کہ اسی طرح کہ یا اللہ میں تیری رحمت چاہتا ہوں، رب ذوالجلال نے فرمایا میری رحمت اس شخص کے لیے ہے جو لیلۃ القدر میں جو مسکینوں پر رحم کرے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں بجلی کی طرح پل صراط سے گزرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ چیز اس شخص کو عطا کروں گا جو لیلۃ القدر میں صدقہ کرے۔ تو یا اللہ میں جنت کے درختوں کے سائے میں بیٹھنا چاہتا ہوں، جنت کے درختوں کا پھل کھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ میری نعمت اس شخص کے لیے جو لیلۃ القدر میں تسبیحات کرتا ہے۔ تو ہم تسبیحات کرنے لگے تاکہ جنت کی نعمتیں بھی ملیں، دنیا کی نعمتیں بھی ہمیں نصیب ہو جائیں۔ تو اس لیے دوستو یہ وہ عظیم رات ہے، یہ وہ عظیم برکتوں والے لمحات ہیں کہ آپ کے پاس آخری موقع، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان لمحات کا تو ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے۔ میں آج بڑی مشکل کے ساتھ یہ پیغام آپ تک یہ 4 نفل اور یہ عمل بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں میرے پاس بھی ٹائم نہیں، میں بھی ذکر و اذکار اور عبادت میں مصروف ہونا چاہتا ہوں، مجھے بھی یہ لذت اور سکون چاہیے، مجھے بھی یہ انعامات چاہیے۔ اس لیے میں نے کہا آپ دوست احباب کو بھی ضرور اس میں شرکت کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سارے دوست کہہ رہے تھے ماہ رمضان پورا گزر گیا، ہمیں ابھی تک مختلف اعمال مختلف لوگوں سے لے کے کر لیے، کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کہا یہ ایک ہی عمل کر لیں، تمہاری زندگی بدل جائے گی، تمہارے حالات بدل جائیں گے، جو کچھ مانگتے جاؤ گے اللہ کے خزانوں سے تمہیں ملتا چلا جائے گا۔ وہ کلمہ طیبہ ہے جو آپ نے درود پاک سے پڑھنا ہے، جو تعداد بتائی، کیونکہ اس رات میں جو اس کو 3 بار پڑھ لینا، میں نے تو آپ کو 11 بار بتایا ہے، یہ 11 بار پڑھنا تو کیا ہی کمال درجے ملیں گے۔ اور کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال فی تلک اللیل ثلاثہ، حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس رات میں 3 مرتبہ پڑھے، ایک مرتبہ یہ کلمہ اس طرح پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو آپ نے مکمل پڑھنا ہے، جو تعداد میں نے عرض کی ہے نا اس کے برابر آپ نے مکمل پڑھنا ہے۔ تو جو بندہ اس کو 1 مرتبہ اس طرح مکمل پڑھے تو اس کی بخشش ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ دوسری مرتبہ پڑھے تو اسے آگ سے نجات مل جائے گی، تیسری مرتبہ پڑھے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس لیے دوستو یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہی لمحات ہیں کہ جس کا ہمیں بڑی بے دردی کے ساتھ پورا سال انتظار رہتا ہے، کیونکہ اس میں رحمت الہی جوش میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک اللہ ہر لیلۃ القدر،
ہر لیلۃ القدر کی بات ہے، ایک ایسی رحمت نازل فرماتا ہے جس میں مشرق سے لے کر مغرب تک تمام مسلمانوں کا حصہ ہوتا ہے، اور ان سب کو وہ رحمت ملنے کے بعد بھی بچ جاتی ہے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کرے، اے میرے رب، میں تیری رحمت تمام تک پہنچا دی ہے لیکن کچھ بچ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، جبریل اس رحمت کو لیلۃ القدر میں پیدا ہونے والے بچوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ سیدنا جبریل اس بقیہ رحمت کو مسلمانوں اور کافروں کے بچوں میں تقسیم فرماتے ہیں۔ یہ رحمت جن بچوں کفار کے بچوں کے ساتھ خاص ہوتی ہے وہ دارالاسلام کی طرف کھینچتی ہے، چنانچہ کہ وہ رحمت کے سبب مومن ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو اللہ ایمان کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ آپ نے کتنے لوگوں کو ہم نے سنا ہے کہ ان کو ایمان کی دولت مل گئی، اس لیے یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جن کو ضائع نہیں کرنا۔ ضائع کر دیا تو آپ سمجھ لے کہ آپ بہت بڑی برکت سے محروم رہ گئے۔ اب آپ نے جب کلمہ شریف پڑھ لیا، کیونکہ اس میں فرشتے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جن کو وہ نماز پڑھتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جن کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جن کو ذکر کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ فرشتے ان کے ساتھ دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں اور ان کے حق میں دعائیں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ وہی لمحات ہیں کہ نبی علیہ السلام رات بھر عبادت کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگا دیتے تھے اور کمر کس لیتے تھے، فرماتے تھے اس رات جتنی زیادہ ہو سکتی ہے تم عبادت کرو، یہ ضائع کرنے والی نہیں ہے، یہ تو اللہ سے انعامات وصول کرنے والی راتیں ہیں۔ اس لیے اس میں دعائیں جو خاص بتانے جا رہا ہوں چیزیں دیکھیں، ایک ایمان فروز واقعہ یہ کہ ایک شخص بزرگ فرماتے ہیں میں ہر سال شب قدر کی تلاش میں عبادت کرتا، لیکن ایک سال میں تھکا ہوا سو گیا، خواب میں دیکھا ایک نورانی آواز آئی ہے، تم لوگوں کی مدد کی ہے اس لیے اللہ نے تمہیں شب قدر کا ثواب عطا کر دیا ہے۔ تو نیکی اور خدمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی عبادت ہوتی ہے، تو اس کو نیکی صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے دوست احباب تک پہنچائیں، شیئر کریں تاکہ بہت سارے بھائیوں کا فائدہ ہو۔ تو اس لیے اس کو آپ جس بھی انداز کے ساتھ دیکھیں، کیونکہ یہ رات وہ جس میں گناہ معاف ہوں گے، جس میں دعائیں تمہاری قبول ہوں گی، جس میں تقدیریں تمہاری بدل جائیں گی۔ اس لیے اس میں آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب آپ نے درود پاک پڑھ لیا، آپ نے اس سے پہلے کلمہ شریف کا ورد کر لیا، اس کے بعد آگے جو آپ نے کلمات پڑھنے ہیں اس کو ذرا سمجھیے گا۔ قرآن کریم کی یہ عظیم سورت ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس سے پڑھنے اس پہلے اب آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صرف اور صرف آیت الکرسی پڑھنی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی یہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس کو صرف اور صرف آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات۔ میں اشارتاً آپ کو بتاؤں گا، باقی آپ نے آگے اس کو اسی ترتیب کے ساتھ ہی پڑھنا ہوگا، کیونکہ یہ وہ عظیم آیہ مقدسہ ہے۔ دیکھیں یہ عمل میں نے جیسے آپ کو پہلے بتا دیا ہے نا کہ یہ عمل کا کوئی دوسرا عمل انشاءاللہ تعالی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ 2 لوگ بیٹھے، ایک اپنی مرضی سے دوسرا کوئی عمل کر رہا ہے، ایک یہ عمل کر رہا ہے، تو جس نے یہ عمل کیا ہے الحمدللہ کامیابی ہی اس کا مقدر بنی ہے، رحمت الہی اس کے اوپر برسی ہے۔ یہ جو آپ نے آیہ مقدسہ پڑھی ہے نا، یہ پورے قرآن میں سب سے عظیم آیہ مقدسہ ہے۔ نام اس کا آیت الکرسی ہے لیکن ہے پورے قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اس لیے جب آپ اس کو صرف جو تعداد میں نے عرض کیا نا اس کے برابر پڑھیں گے نا، تو کیونکہ یہ آیت ہمیں واضح کرتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ سے حفاظت چاہتا ہے اور شیطان کے فریب سے بچنا چاہتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے تو دل اس کا ایمان کی تازگی حاصل کر لیتا ہے اور یقین اس کا مضبوط ہو جاتا ہے، خوف گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح جس کو نظر حسد بد اور دیگر چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کو پڑھتے ہی یہ تمام چیزوں سے اس کو چھٹکارا مل جائے گا، کیونکہ اس کے پڑھنے سے رزق میں برکت اور کثرت دونوں چیزیں آتی ہیں اور آسانی کے ساتھ رزق ملتا ہے، زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑتی۔ اللہ تعالیٰ بڑی آسانی کے ساتھ اس بندے کے لیے راہیں کھول دیتا ہے، کیونکہ جنت میں داخلے کا یہ بشارت ہے تمہارے لیے۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں، اس لیے بچوں پر پڑھیں، دم کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو آفات و بلیات سے حفاظت میں لے لیتے ہیں، حفاظت میں چلے جاتے ہیں بچے بھی، تو دل کی بے چینی وسوسے اضطراب سب ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور خاص رحمت اس کے اوپر برسنے لگ جاتی ہے۔ تو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی تمہاری اس کے اندر موجود ہے۔ جب تمہارا یقین اپنے رب کے اوپر مکمل ہوگا نا، بھروسہ مکمل ہوگا، پھر تم کسی میدان میں نہیں گھبراؤ گے، ہر میدان میں تمہیں کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کو جو تعداد بتائی اس کے برابر جب پڑھ لیا
اس کے بعد آپ نے جو آگے قرآن مجید کی آیات پڑھنی ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا، بالکل آسان سا عمل ہے، مختصر سا عمل ہے، جیسے آپ اس کا ورد کرتے جائیں گے ویسے ویسے انوار و تجلیات اور رحمتوں کا نزول شروع ہوتا چلا جائے گا۔ اب جب آپ نے اس کو پڑھ لیا، یعنی کہ یہ جو میں کلمات آپ کو بتائے ہیں، اب اس کے بعد آگے جو چیزیں آپ کو بتاؤں اس کو اسی ترتیب سے پڑھنا ہے، اس میں کسی قسم کی کمی یا پیشی نہیں کرنی، نہ اضافہ کرنا ہے۔ اب جو چیزیں آپ کو بتانے لگا ہوں، اب اس کے بعد آپ نے رب کائنات کی بارگاہ میں جو ہے نا یہ کلمات پڑھنے ہیں، یعنی 29 مرتبہ یہ جو آپ کو اب اس میں مبارک بتانے لگا ہوں، یہ اس میں مبارک ہے یا فتاح، اس کا مطلب ہے کھولنے والے۔ اللہ میرے لیے تمام راہیں کھول دے، تو رب کائنات تمہارے لیے تمام راہیں کھول دے گا، جو بھی تمہارے مسئلے میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہوگی۔ لیکن پڑھنا اس کو 29، کیونکہ 29 کی شب ہے، یہ خاص راز ہے، یہ بھی ایک جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ ایک خاص بات ہے جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو 29 کا عدد ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ تو آج کیونکہ آپ کے لیے آسانی کرتا چلوں کہ آپ نے ہے دن 29 کا، لیکن 2 اور 9 کو جمع کریں تو 11 بنتا ہے، تو آپ نے پڑھنا اس میں مبارک کو، اس تسبیح کو صرف 11 بار ہے۔ یوں ہی سمجھیں کہ آپ نے 11 بار پڑھا تو اس سے آپ کو درجہ صرف 11 کا نہیں ملے گا، یوں سمجھیں کہ ایک بار پڑھا تو آپ کا یہ پڑھنا 700 کے برابر ہے۔ اب آپ اس کو 11 کے ساتھ اگر ضرب دیں تو کتنا یہ بنتا ہے، اب خود اندازہ کیجئے گا۔ تو پھر اس لیے یہ عام عمل نہیں ہے، یہ بڑا خاص راز کی بات ہے۔ اس لیے اب جب آپ نے اس طرح پڑھا تو رب کائنات نے تمہارے لیے تمام راہیں کھول دی، تمام دروازے کھل گئے، تمام بندشیں ٹوٹ گئی، ہر قسم کی مشکلیں حل ہوگی، ہر قسم کی پریشانیاں حل ہوگی۔ کیونکہ دیکھیں ہر شخص چاہتا ہے کہ یار میرے رزق بڑھ جائے، میرے پاس دولت زیادہ آئے، اور میری ہر جگہ مجھے کامیابی ملے، اور جو بچیاں بچے اس وجہ سے ان کے رشتے شادیاں نہیں ہو رہی کہ وہ مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہو گئے ہیں، اور اس کے پڑھتے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی نظر عنایت فرما دیتا ہے، اور اللہ کی نظر عنایت، اللہ کی نظر رحمت سے ہر مصیبت آفت ختم ہوتی ہے، اس کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے، سختیاں ختم ہوتی ہیں، تنگیاں راحت میں بدل جاتی ہیں، دشمنوں پر فتح مل جاتی ہے۔ اس لیے اب آپ نے امام بڑے بڑے ائمہ اکرام نے اس کے بارے میں یہی الفاظ بتائے ہیں کہ دیکھیں رشتوں میں رکاوٹ ہو، شادی میں رکاوٹ ہو، کاروبار میں رکاوٹ ہو، صحت میں رکاوٹ ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، تو اسی طرح جو بچے بچیوں کی شادیاں رک جاتی ہیں، جو بچے اسی طرح اگر کوئی طالب علم چاہتا ہے کہ اسے ہر میدان میں کامیابی ملے، کوئی ڈاکٹر، انجینئر، حکیم، طبیب، کسی بھی فیلڈ کے ساتھ تعلق رکھنے والا اس کو پڑھتا ہے، فقط جو تعداد بتائی۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا رزاق، اے رزق دینے والے، اللہ مجھے بے حساب رزق عطا کر، تو پھر رب کائنات تمہیں اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ تمہاری نسلوں سے بھی رزق نہیں ختم ہوگا۔ تو اس کو بھی آپ نے فقط 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے جو آپ نے پڑھنی ہے یہ سورت ہے قرآن مجید کی، یہ 2 سورتیں آپ نے پڑھنی ہے۔ اسی طرح یہ آپ کے درود پاک کے بعد 5 طرح کی تسبیحات بنتی ہیں۔ آیت الکرسی آپ نے پڑھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 نام پڑھیں، اس کے بعد 2 سورتیں پڑھی ہیں، تو یہ ٹوٹل 5 چیزیں آپ نے پڑھنی ہوں گی۔ جو سورت اخلاص ہے اس کی تعداد زیادہ ہوگی، اور اس کو ایک خاص انداز میں خاص طریقے کے ساتھ پڑھا جائے گا، وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ اب یہاں تک تو بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ تو درود پاک کے بعد 3 چیزیں آپ نے پڑھ لی، 2 اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیحات ہیں، ایک قرآن کریم کی عظیم آیت ہے، اس کے بعد 2 قرآن کریم کی سورتیں ہیں۔ وہ سورت کیا ہے؟ آپ نے پہلے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد سورۃ اخلاص کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 11 بار، پھر اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ اور اب نوافل کا طریقہ سن لیجئے گا، بڑا آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آپ بالکل سجیدگی کے ساتھ اس کو لے۔ اب 2 رکعت آپ نے نفل کی نیت کرنی، 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ یہ آپ نے فقط اتنے سے الفاظ کہنے ہیں کہ یا اللہ میں اس رات کے یہ نوافل پڑھ رہا ہوں، اللہ تم میرے یہ قبول فرما لے۔ یعنی اس کو آپ اپنے دل کے اندر، نیت ہے دل کے سچے ارادے کا نام، تو دل میں نیت کر لیے نا کہ یا اللہ میں تیری اس رات میں عبادت کرنے لگا ہوں، 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے لگا ہوں، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ نے کہہ دیا تو آپ کی نیت ہوگی، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پہ۔ اصلی نا وظائف کے اندر صورتوں کا ہے کہ آپ نے کون سی صورتیں پڑھنی، ان کے اندر آپ نے سورت اخلاص کا ہی ورد کرنا ہے، لیکن تعداد 2 رکعتیں کر کے آپ نے پڑھنی ہے۔ 2 رکعت پہلے پڑھیں گے، 2 رکعتیں بعد میں، یعنی کہ پہلے آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، تو اس کے بعد آپ پھر دوسری 2 کی نیت کریں گے۔ عمل جو بتایا ہے وہ 4 رکعتوں کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ تو اب آپ نے 11 بار یہ دونوں صورتیں پڑھنی ہیں، یعنی کہ 11 بار سورت کوثر کو پڑھا ہے نا، تو دوسری سورت اخلاص کی تعداد جو ہے یہ 11 بار ہی پڑھیں گے۔ لیکن اس کا میں ایک خاص راز بتانے لگا ہوں، وہ راز
انداز یہ ہوگا کہ جب آپ اول آخر درود پاک کے ساتھ 11 بار ان صورتوں کو پڑھ لیں گے نا، یعنی کہ سورت کوثر کو بھی سورت اخلاص کو بھی ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جب نوافل پڑھنے ہیں نوافل کے اندر سورت اخلاص اکیلی کو پڑھنا ہے، اور میں اس کی ترتیب ذرا عرض کر دوں، وہ ذرا سمجھنے والی ہے۔ اب آپ نے جب پہلی 2 رکعتوں کی نیت کر لی ہے، 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر سبحان پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کے بعد اب آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے، اور یہ چاروں رکعتوں میں ہی سورت اخلاص ہی پڑھی جائے گی، لیکن پہلی 2 رکعتوں میں اس کی تعداد اور ہوگی اور دوسری 2 رکعتوں میں اس کی تعداد اور ہوگی، یعنی مختلف ہوگی۔ بس یہ خاص بات ہے جو آپ نے سمجھنی، آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ لیکن جب یہ عمل مکمل کر لیں گے نا، مکمل کر لیں گے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سورت اخلاص کو اب آپ نے رات کو کس حصے میں کتنی بار پڑھنا ہے، تاکہ آپ کا گھر اسی رات میں مال و دولت سے بھر جائے۔ لیکن اس سے پہلے یہ عمل اس طرح کر لینا ہے، اس کے بعد کچھ دیر کے لیے آپ ادھر ادھر گھوم پھر لیں، کچھ جو بھی کرنا ہے، تھکاوٹ ہوگی ہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، ریسٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے 5-10 منٹ کے بعد پھر آپ کو میں ایک خاص ترتیب سمجھاؤں گا کہ اس کے مطابق آپ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں، تاکہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں، آپ کی حاجتیں بھی قبول ہوں، اور آپ کو اس رات کی بھی عبادت ملے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم بھی برسے، اور رب کائنات کا فضل بھی تمہارے اوپر خوب موسلا دھار بارش کی طرح برسنے لگ جائے۔ تو یہ چند ایک اہم چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے بعد آپ نے یہ جو سورت پڑھنی ہے نا، وہ بالکل مختصر سی تعداد میں ہے، لیکن اس کو پڑھنا آپ نے بالکل آسان طریقے کے ساتھ ہے۔ اب آپ نے پہلی رکعت کے اندر اس سورہ مبارکہ کو، سورت اخلاص کو آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اس کو پڑھا آپ نے 11 مرتبہ۔ جب 11 بار اس کو پڑھ لیں تو دوسری رکعت میں بھی آپ نے فقط اس سورہ مبارکہ کو 11 بار ہی پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھیں، اس کے بعد اپنا رکوع سجود کریں، اس کے بعد تشہد بیٹھیں اور اپنا سلام پھیریں، 2 رکعت آپ کی نماز نفل مکمل ہوگی۔ اب اس میں کیا کوئی مشکل ہے؟ میں نے ایسے آپ کو 2 چٹکیوں میں بات سمجھا دی، اور ہماری آج رات خصوصی دعا ہے، اور عید کی بھی ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے۔ ہر سال عید کی دعا میں تو کئی لوگ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ اپنا نام شامل کرواتے ہیں۔ اگر آپ نے بھی اپنا عید کی دعا میں نام شامل کروانا ہے تو فقط آپ نے صرف اور صرف کمنٹ میں نام لکھنا، ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، انشاءاللہ آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو اگر کوئی خاص مقصد ہوتا ہے، کوئی خاص حاجت ہوتی ہے، تو آپ پرسنل طور پر بھی ہمیں کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ دعائیں قبولیت کا راز ہوتی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ ضرور بضرور بندے کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو دوسری 2 رکعتوں کی نیت بھی سیم ہے، جیسے پہلی 2 رکعتوں کی نیت کی، اسی طرح دوسری 2 رکعتوں کی بھی آپ نے نیت کرنی ہے۔ دوسری 2 رکعتوں میں اس طرح کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہ آپ نے پڑھی، ثنا تسبیحاں اور سورۃ الفاتحہ پڑھی۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ القدر کو 1 بار پڑھنا ہے، سورۃ القدر کو 1 بار، یعنی انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ میں بالکل سادہ الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، بالکل آسان طریقہ ہے، کیونکہ میں آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں۔ دیکھیں قرآن مجید میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن میں بڑی عاجزی ہوتی ہے، بڑے محبت بھرے الفاظ ہوتے ہیں، یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو بندے کے دل کی گہرائیوں سے نکلتے ہیں، جس میں عاجزی بھی ہوتی ہے، امید بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے، مکمل بھروسہ بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام، صحابہ کرام، صالحین کی دعاؤں اکثر انہی الفاظ کے ساتھ ہوتی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کو جب کوئی بندہ اس طرح پکارتا ہے، اللہ کو فرماتا ہے میرے مالک ہے، میرے رب، اللہ فرماتا ہے جی میرے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ یار جس بندے کے لیے رب کہے کہ میرے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے، پھر باقی کچھ بچتا ہے، پھر تو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے، پھر تو انسان کو اپنی اس کی امید سے زیادہ رب اسے نواز رہا ہوتا ہے، تو پھر بھی اگر بندہ محروم رہے تو اس کی اپنی بد نصیبی، کیونکہ دیکھیں اس سے بند راستے کھل جائیں گے، جو لوگ ساتھ چھوڑ گئے ہیں نا وہ آپ ذہن سے نکل جائیں گے، اور کیونکہ اللہ کی ایسی مدد آئے گی کہ جو چھوڑنے والے ہیں اب وہ پچھتائیں گے۔ اس لیے عقل جب بندے کی جواب دے جاتی ہے تو بھئی میرا رب مجھے اب اکیلا نہیں چھوڑے گا، تو یہ یقین ہی بندے کو جو ہے یہ صبر کی طاقت بن جاتا ہے۔ اس لیے دوستو رب ہی پالنے والا ہے، رب ہی دینے والا ہے، اس لیے رب کی بارگاہ سے مانگے، تکبر ٹوٹ جائیں گے، انائے ختم ہو جائے گی، بندہ بن جاتا ہے جب وہ اپنے رب کا شکر
گزار بندہ بن جاتا ہے، جب اس کی امیدیں رب کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں، جب تعلق رب کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ بندہ بھی مضبوط اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے جب اس سورہ مبارکہ کو ایک بار پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے دو رکعت کے اندر سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے دوستو بھائی جان، صرف اور صرف آپ نے 27 بار پڑھنا ہے۔ دونوں رکعتوں کے اندر یہی سیم ترتیب ہے، سورۃ القدر کو پڑھا، اس کے بعد سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، سورۃ القدر پڑھا، سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، اس کے بعد تشہد بیٹھ جانا، سلام پھیرنا ہے، جو عمل بتائے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب یہ عمل مکمل کر لیں، اللہ کے حضور دعا مانگنی، دعا مانگنے کے بعد 5-7 منٹ کے لیے ادھر ادھر جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنی دیر آپ بیدار ہیں، جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، لیٹے ہیں، یعنی کہ آپ ابھی بیدار ہیں، لیٹے ہوئے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ نے فقط کچھ اور ورد کریں یا نہ کریں، آپ کو جو عمل دینے لگا ہوں یہ سب سے اہم ہے، جو دعا بتانے لگا ہوں یہ سب سے بڑا راز ہے۔ آپ نے صرف اور صرف سونے سے پہلے جو ہی رات کے جس بھی حصے میں چند منٹوں کے لیے سوئیں لیٹیں، آپ نے فقط قرآن مجید کی سورہ مبارکہ کو 7 بار پڑھنا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ دعائے مبارکہ پڑھنی ہے جو میرے آقا نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی تھی۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اس کو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس حال میں بھی آپ اس کو پڑھتے رہیں اور ساتھ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، دامن پہلے بھرے ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔